السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز ود آغا۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایسے تین دوستوں کے بارے میں ہے جو اپنے اپنے ملکوں سے تعلیم حاصل کرنے ہاسٹل آئے تھے، اور یہ ہاسٹل نیو یارک کے ایک خوفناک جنگل میں تھا۔ ویسے تو وہ جنگل خوفناک نہیں لگتا تھا، بہت ہی خوبصورت سا جنگل تھا کہ اس کو دیکھ کر خوف نہیں آتا تھا، لیکن ان دوستوں کو کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ول درخت سے پشت لگائے اینڈی کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے کیمرے سے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کی تصویریں بنا رہا تھا۔ اسے تصویریں بنانے کا شوق تھا۔ دنیا میں اگر کسی چیز سے اسے والہانہ محبت تھی تو وہ چیز اس کا کیمرہ تھا، جس سے وہ لاتعداد تصویریں بناتا تھا۔ اینڈی، پولارڈ اور ول اپنے ہاسٹل سے سیر و تفریح کی غرض سے نکل کر آئے تھے۔ اس مرتبہ وہ تینوں اپنے ہاسٹل کے پیچھے جنگل میں آئے ہوئے تھے۔ ان کا کالج شہر کی پرہجوم زندگی سے بہت دور تھا۔ ہاسٹل کے پیچھے جنگلات وسیع و عریض تھے، لمبے لمبے درخت، سرسبز سرزمین کو ہر روز بل اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ہو کر دوربین سے دیکھتا تھا۔ بہت شوق تھا اسے یہاں آنے کا، مگر کالج میں اپنے 6 ماہ کے قیام میں وہ تینوں مقامی طالب علموں، اساتذہ اور مختلف افراد سے اسی جنگل سے متعلق بھوتنی کہانیاں سن چکے تھے، کہ چاہتے ہوئے اینڈی اور پولارڈ اس کے ساتھ یہاں آنے پر متفق نہ ہوئے۔ بالآخر بل بے حد اصرار اور ضد کرتے انہیں یہاں لے آیا تھا۔ اینڈی اپنے کیمرے سے کھٹا کھٹ تصویریں بنانے میں مگن تھا۔ بل مختلف پرندوں کی دلکش آوازیں سننے کے ساتھ ساتھ اینڈی کو بھی دیکھ رہا تھا۔ پولارڈ البتہ جینس کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالے چاروں طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ول درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے جوکرز کے تسمے باندھنے لگا، جب کسی کے قدموں کی آواز پر پولارڈ چونک اٹھا۔ ول ایک دم سیدھا ہوا اور پولارڈ کو دیکھا۔ پولارڈ نے کہا، ول، تمہیں یہاں پر کچھ غلط محسوس نہیں ہو رہا؟ پولارڈ کے لب چپ چپا رہے تھے۔ ول نے ہاتھ جھاڑے اور مسکرا کر بولا، شاید تمہارے دماغ میں وہ کہانی گھس گئی ہے جو ہمیں جارج نے سنائی تھی، کہ اس جنگل میں ایک عورت اور ایک کم سن بچی مسافروں کو ملتی ہیں، پھر انہیں خوف زدہ کرتی ہیں اور ان کا خون پی جاتی ہیں۔ اینڈی بھی گردن موڑے اسے سن رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہونے پر وہ ان کے قریب آ کھڑا ہوا اور بولا، ول، یہ سب حقیقت بھی ہو سکتی ہے، ایسے تو کوئی نہیں کہتا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو یہاں کوئی بھی نہیں آتا۔ اینڈی نے کہا تو پولارڈ نے سر ہلایا، ہاں، ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، اگر تم دونوں اتنے خوف زدہ ہو تو واپس چلتے ہیں۔ اس نے دور کھڑی اپنی سائیکل کی طرف اشارہ کیا۔ اینڈی نے کندھے اچکائے، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہم ایک تو راؤنڈ لگا ہی سکتے ہیں۔ اینڈی کی بات ختم ہوتے ہی پہلے پولارڈ اپنی سائیکل کی طرف بھاگا اور بولا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ریس میں ہی جیتوں گا۔ اینڈی اور ول نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر وہ دونوں بھی اپنی اپنی سائیکل کی طرف لپکے۔ ہمیشہ کی طرح پولارڈ اپنی سائیکل اڑاتا ہوا آگے آگے تھا۔ ول اور اینڈی بھی پورا زور لگا کر آگے نکلنے کی کوشش میں تھے۔ دیکھو، سرخ پھولوں والے درخت تک جانا ہے، پولارڈ چلایا۔ اینڈی ول کے آگے نکل گیا۔ ول نے بھی کل زور لگا کر سائیکل بھگانے کی پوری کوشش کی، مگر اس کی سائیکل اتنی بھاری ہو گئی کہ وہ وہیں رک گیا۔ اس نے سائیکل گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر یوں لگا جیسے کوئی بے حد وزنی چیز سائیکل کے راستے میں حامل ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، سائیکل ایک دم سے نیچے زمین پر گری اور بری طرح لڑکھڑایا۔ سنبھل کر! اس نے جوں ہی سیدھا ہو کر دیکھا تو وہ ساکت ہو گیا۔ سامنے ایک 9 سال کی بچی کھڑی تھی۔ اس نے بیبی پنک کلر کا ٹاؤن نما لمبا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس کے گھنے اور براؤن بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ ماتھے پہ پنک کلر کی ہیڈ بینڈ بنی ہوئی تھی۔
جس کے بائیں جانب ایک بڑا سا پھول بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ بازوؤں سے سینے پر باندھے دائیں بائیں ہلکا ہلکا جھوم رہی تھی، جیسے کرسمس ٹائم پہ اسکول بوائز اور گرلز کرسمس سانگ کہتے ہوئے جھومتے ہیں۔ ول نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیبی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بچی رکی۔ میرا نام ماریا ہے۔ اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اینڈی اور پولارڈ نے دور سے انہیں دیکھا۔ پولارڈ نے سائیکل بھگائی اور ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ کون ہے؟ سوالیہ نظروں سے ول کو دیکھ رہا تھا۔ ول نے کندھے اچکائے کہ مجھے نہیں پتا انکل، میں وہاں رہتی ہوں، ان درختوں کے پاس سے آئی ہوں۔ اس نے آئی برو سے اشارہ کیا تو پولارڈ نے وہاں دیکھا۔ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ پولارڈ نے پوچھا۔ مجھے پیاس لگی ہے، آپ مجھے پانی دے سکتے ہیں؟ اس نے اپنی سبز آنکھیں پھیلا کر کہا۔ اینڈی بھی ان کے پاس آ رکا۔ پولارڈ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس پانی نہیں ہے۔ اینڈی نے بھی انکار کر دیا۔ ول کچھ دیر اس بچی کو گھورتا رہا، پھر سائیکل کے ساتھ لٹکی ہوئی لیمن اسکوائش کی بوتل اسے دے دی۔ اس کی سبز آنکھیں چمک گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بوتل لی، ڈھکن کھول کر منہ لگا لیا۔ اینڈی اور پولارڈ اسے گھور رہے تھے۔ ماریا نے بوتل واپس کی۔ آپ کا شکریہ انکل، مجھے بس 2 گھونٹ کی پیاس تھی، وہ بول رہی تھی۔ ول نے سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اپنے گھر جاؤ۔ اس نے مسکرا کر تینوں کو دیکھا اور کندھے اچکا کر ان درختوں کے جھنڈ کی جانب چلنے لگی جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، ول نے کہا تو پولارڈ اور اینڈی نے سر ہلایا۔ تینوں نے اپنی سائیکل چلانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اینڈی کو حیرت ہوئی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ سائیکل کو گھسیٹنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ہمیں ان کو ادھر ہی چھوڑ کر جانا ہوگا، کل آ کر لے جائیں گے، ول بولا تو اینڈی نے سر ہلا دیا۔ ہاں شاید ایسا ہی کرنا پڑے۔ نہیں، میں اپنی سائیکل یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، پولارڈ نے انکار کر دیا۔ تو پھر کیا کریں؟ واپس بھی تو جانا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ول نے سر جھٹک کر کہا، پھر ایک دم چونک کر سیدھا ہو گیا۔ ہاں وہاں ایک طرف اس بچی کا گھر ہے نا، ان کو جا کر کہتے ہیں کہ ہماری سائیکل کا خیال رکھیں۔ اس نے اس جانب اشارہ کر کے کہا۔ اینڈی بولا، ہرگز نہیں، پتہ نہیں وہ کون ہوں۔ پولارڈ نے وہاں سے غور سے دیکھا۔ میرے خیال میں ایک بار جانے میں کوئی حرج نہیں، پولارڈ نے کہا اور چل دیا۔ ول بھی اس کے ساتھ۔ اینڈی نے دونوں کو جاتا دیکھا اور انہیں گالیاں دیتے ہوئے ان کے پیچھے لپکا۔ وہ تینوں درختوں کے جھنڈ سے گزرتے اس چھوٹے سے گھر کے سامنے حیرت سے کھڑے تھے۔ لکڑی کا بنا چھوٹا سا خوبصورت گھر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس جنگل میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تینوں حیرت سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب دروازہ کھلا تو ماریا باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں ول کو دیکھ کر چمک آئیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور پیچھے ہٹ گئی۔ تینوں ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ ماریا انہیں لے کر ایک کمرے کی جانب آئی۔ وہاں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، وہ وہاں بیٹھ گئے۔ ماریا کمرے میں چلی گئی۔ وہ تینوں کمرے کا جائزہ لے رہے تھے کہ اتنے میں ایک درمیانی عمر کی خوبصورت عورت اندر داخل ہوئی تو وہ بے اختیار سیدھے ہوئے۔ میں ماریا کی والدہ ہوں، انہوں نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ میں ول ہوں، میرا تعلق روس سے ہے۔ یہ اینڈی اور پولارڈ ہیں، یہ لوگ کوریا کے ہیں، ہم اسکالرشپ نیو یارک پڑھنے آئے ہیں۔ ول نے وضاحت سے اپنا اور دوستوں کو تعارف کروایا۔ پولارڈ عورت کو پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرد تھیں، جیسے جذبات اور محسوسات سے عاری کسی گڑیا کی آنکھیں سرد ہوتی ہیں۔ خوبصورت، سحر انگیز مگر بے جان۔ اس کے ذہن میں کچھ گھوم رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ گھوم رہا تھا اور بہت ہی پرانی باتیں گھومنے لگی۔ وہ سوچنے لگا اور اس کے دماغ میں ایک قصہ فلیش ہوا کہ 12 سال پہلے ایک پادری نے نن سے شادی کر لی تو اس کے علاقے کے لوگ اسی کے شدید خلاف ہو گئے۔
کئی سالوں بعد انہوں نے پادری کو غائب کر دیا اور اس کی بیوی اور بیٹی کو جنگل میں لا کر باندھ دیا۔ وہ دونوں کئی دنوں تک بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے گئے۔ ان کے مردہ جسم وہی گلتے سڑتے رہے اور پھر بہت سے لوگوں نے وہاں سے گزر بھی ختم کر دیا۔ اب اتنے سالوں سے جو بھی ادھر آتا وہ کبھی واپس نہیں گیا تھا۔ پولارڈ کا جسم یہ باتیں سنتے ہی خوف خون سے گردش کرنے لگا۔ وہ بے اختیار کھڑا ہوا۔ ہم کو جانا ہے۔ اس کی بات پہ اینڈی اور ول بھی خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ اب تم نہیں جا سکتے۔ تم لوگ ہمارے مہمان ہو اور ہم اپنے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں، اس عورت نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ول اس کے پر اصرار انداز سے چونکا۔ اینڈی اور پولارڈ بھی سخت ہو گئے۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ول نے اپنے چکرتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما اور بیٹھ گیا۔ اس کے اعصاب بوکھلا گئے تھے۔ آنکھوں کے پیونے بھاری ہو کر بند ہونے لگے۔ وہ کرسی سے سر ٹکائے آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ انجانے کیسے اس کے حواس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ نیند کی جھیل میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھ سورج کی حد درجہ تپش کی وجہ سے کھلی۔ اس نے بائیں ہاتھ کا چبا بنا کر سورج کی تپش سے جلتے چہرے کو بچانا چاہا۔ وہ زمین پر اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ جب نیند کا خمار اترا تو وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ یہاں پر نہ کسی گھر کا نام و نشان تھا اور نہ اینڈی پولارڈ کا۔ ول نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف گھورا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک طے شدہ گلابی کارڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بازو بڑھا کر اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا، اور جو اس میں لکھا تھا اس کو دیکھ کر ول پریشان ہو گیا۔ لکھا ہوا تھا کہ ول، تم اچھے انسان ہو اس لیے آج تم زندہ بچ گئے۔ تم ہمارے خاص مہمان نہ بن سکے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم 2 گھونٹ پانی کا لالچ نہیں رکھتے۔ جانتے ہو 2 گھونٹ پانی کی وجہ سے ہماری جان چلی گئی تھی، اور آج 2 گھونٹ پانی کی وجہ سے ہی تمہاری جان بچ گئی۔ ول نے بار بار پڑھا، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اینڈی اور پولارڈ بہت سے اور افراد کی طرف مارے گئے اور وہ بچ گیا تھا، صرف 2 گھونٹ پانی کی وجہ سے۔ تو دوستوں، ہماری سٹوری آپ کو آج کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے بتائیے، اور اگر آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں رابطہ کریے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔